أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہت خوبصورت، بہت اچھا نمونہ ہے، جن کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملنے کی متمنی ہے اور قیامت کے دن کی پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے اعمال کا حساب کتاب کریں گے اور ہمارے مقدرات کا فیصلہ بھی اس روز ہو جائے گا۔ یہاں جتنے بھی جھگڑے ہیں، اعتقادی جھگڑے ہوں یا عملی جھگڑے ہوں، ان تمام کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ وذکر اللہ کثیرہ، اور وہ جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے کہ اللہ کو یاد کس طرح کرنا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے اسالیب کیا ہیں، کس موقع پر کیا ذکر کرنا ہے، اس ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر کرنا درست ہے، اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں، یہ ساری باتیں اس حکم میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ نمونہ نبی علیہ السلام کا صرف ظاہری عبادات میں نہیں ہے کہ ہم نماز کس طرح پڑھیں، حج کس طرح کریں، زکوٰۃ اور روزہ کس طرح رکھیں، صدقہ خیرات کس طرح کریں، نہیں، بلکہ زندگی کے تمام مراحل اور تمام جتنے بھی تقاضے ہیں، ہر معاملے کے بارے میں نبی علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو اس لحاظ سے بھی آپ اسوہ ہیں، اولاد ہے تو اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام اسوہ اور نمونہ ہے۔ اگر کوئی قاضی ہے، جج ہے، عادل ہے تو اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام نمونہ ہے۔ اگر کوئی سپہ سالار ہے تب بھی نبی علیہ السلام ان کے لیے نمونہ ہے، اور اگر کوئی حاکم ہے وقت کا تو تب بھی نبی علیہ السلام ان کے لیے نمونہ ہے۔ یعنی زندگی کے اگر کوئی تاجر ہے، تجارت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی نمونہ ہے نبی علیہ السلام۔ یعنی انسانی زندگی کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام کے حوالے سے رہنمائی اور نمونہ
ہمیں نبی علیہ السلام سے ملے، اور یہ اس لیے کہ کامل انسان، مکمل انسان، جو انسان کے لیے نمونہ ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی مرحلے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، جس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، جس سے کوئی خطا صادر نہیں ہوتی، اگر بالفرض کہیں کوئی کمزوری آ بھی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی اسے معاف فرما دیا۔ یہ ہستی ہے تمہارے لیے نمونہ، اور کوئی نمونہ نہیں، ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں، صرف آپ کی ذات گرامی ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے کھانا کس طرح کھانا ہے، ہم نے لباس کس طرح کا پہننا ہے، ہم نے بیٹھنا کس طرح ہے، چلنا کس طرح ہے، معاشرے میں رہنا کس طرح ہے، یہ ساری باتیں ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی۔ اس ماحول میں، جس ماحول میں اللہ عز و جلال نے نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کو نبی بنایا، اس ماحول میں کیا کام تھا جو نہیں ہوتا تھا پہلے، لیکن اس پورے ماحول کو بدل کے نبی علیہ السلام نے ایک نیا رخ دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے الفصل میں کہا ہے کہ باقی معجزات تو نبی علیہ السلام کے ہیں ہی، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ بذات خود معجزہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ، یہ خود معجزہ ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں جس میں خیر کی کوئی کرن نہیں تھی، بھلائی کی کوئی امید نہیں تھی، وہاں نبی علیہ السلام نے ساری برائیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے چھانٹ کے علیحدہ کر دیا، اور پورے ماحول اور معاشرے کو امن اور اطمینان کا گہوارہ بنوا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جو جس منصب پر فائز ہے، جو جس منصب پر فائز ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ ہم اگر گھر کے سربراہ ہیں، ہم اگر استاد ہیں، ہم اگر ایک شہر کے سربراہ ہیں یا ایک ملک کے سربراہ ہیں، تو ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اور کوئی نمونہ نہیں۔ المیہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے اس نمونے کو، جس کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا تھا، جس نے اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیا بنایا تھا، آج ہم نے ان کو اپنا نمونہ بنانا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا نمونہ اب کچھ اور ہے، یا یہودی ہے، یا ہندو ہے، یا عیسائی ہیں، جن کے بارے میں رات دن تم دعائیں کرتے ہو غیر مغضوب علیہم ولا الضالین۔ نمونہ ان کو بنایا ہوا ہے۔ اپنی معیشت اور اپنی معاشرت، اپنا لباس اور اپنی وضاحت، وہ ساری ان کی نقالی میں چل رہی۔ المیہ کی بات ہے، نوجوان کیسے ہیں؟ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر کہا جائے کہ بھائی ٹخنے ننگے رکھو، نبی علیہ السلام نے بڑی وعید فرمائی ہے ٹخنوں کو ڈھانپنے کی، ٹخنوں کو ڈھانپنے کی بڑی وعید فرمائی ہے۔ فرمایا ما تحت الکعبین فی النار، جو کعبین کے نیچے، ٹخنوں کے نیچے جو حصہ جاتا ہے وہ جہنم کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں نے، نوجوانوں نے کیا کیا؟ ٹخنے تو ننگے نہ کیے، لیکن اپنی مرضی سے گھٹنے ننگے کر لیے۔ ننگے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بتائیے کس کو ہم نے بنایا ہے؟ آئیڈیل کس کو بنایا ہے؟
گھٹنوں کو ننگا کر لیا، ٹخنوں کو ننگا نہیں کرنا. کیا نبی علیہ السلام کو نمونہ بنایا ہے ہم نے؟ کیا نبی علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے؟ ہم صدقے جائیں، قربان جائیں، وہ عیسائیوں کی طرح 25 دسمبر منا لیں اور اس کے بعد پھر وہ بھی بالکل آزاد اور ہم بھی 12 ربیع الاول بنا لیں اور اس کے بعد ہم بھی بالکل آزاد. کیا فرق ہے دونوں؟ دل بنانے سے سیرت بنانے، سننے اور بنانے کا نام نہیں ہے. سیرت جو ہے، سننے کی سیرت سازی کی ضرورت ہے، سیرت اپنانے کی ضرورت ہے، سیرت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ زندگی بھر یہ سب کچھ کرتے رہیں، یہ سارے ناٹک رچاتے رہیں، ڈھول ڈھمکے سارے بجاتے رہیں، شور و جنف کرتے رہیں، لیکن ہماری کایا نہیں پلٹے گی، ہمارے اخلاق نہیں بدلیں گے، ہمارا کردار تبدیل نہیں ہوگا، ہم جھوٹ سے صدق کی طرف نہیں آئیں گے، چوری سے بچ کے ملاوٹ اور کم فروشی سے ہٹ کے ہم صراط مستقیم پر نہیں آئیں گے. ان طور اطوار سے ہم نہیں بچیں گے. اس کے بچنے کی ایک ہی راہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی پیروی ہے، اور آپ کو اسوہ حسنہ ماننا اور بنانا ہے. ہمیں ہر عمل کرنے کے لیے، ہماری تو نمازیں درست نہیں ہیں، المیہ تو یہ 5 وقت پڑھتے ہیں وہ درست نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمیں ہر رکن کی طرف دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، تشہد کس طرح بیٹھنا ہے، ہاتھ کس طرح اٹھانے، کہاں مانگنے. یہ ایک ایک رکن کی ادائیگی کے کرتے ہوئے اپنے ذہن کو جب تک مستقر نہ کیا جائے، ہم وہ رکن صحیح معنوں پہ ادا نہیں کر سکتے. ہم اپنی منمانی پر اور دیکھا نہ دیکھتاؤ جھک لیا، ٹخنوں پہ یعنی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو جھکا لیا، زمین پہ ہاتھ رکھ کے سجدہ کر لیا. سجدہ صرف اتنا نام نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو. پیشانی اور ناک بھی لگے، پیشانی اور ناک بھی لگے. یہ ایک ہے، 2 3 ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے اور 2 پاؤں. آپ سوچیں بعض ہمارے بھائی وہ ہیں جن کی ناک نہیں رکھ گئی، بعض وہ ہیں جن کے پاؤں اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ پاؤں کی انگلیاں بھی سجدے کی حالت میں بصفت قبلہ ہونی چاہیے، لیکن وہ تو سرے سے زمین سے پر بھی نہیں لگی ہوئی. یہ نتیجہ ہے کہ ہم سجدہ اپنی منمانی سے کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے جس طرح سمجھایا ہے اس طرح سجدہ نہیں کر رہے. جب یہ حال ہے ہماری نماز کا جو ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں، وہ اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، آج تک اس کو ہم کامل طور پر صحیح نہیں کر پائے، تو باقی زندگی کے معاملات کس طرح سمجھیں گے؟ وہ کس طرح ستھرے اور صاف ہوں گے؟ آپ خود سوچ لیں. ہماری تجارت، ہماری معیشت وہ کس طرح درست ہوگی؟ اور بھائی ہمارا عدلیہ عدالت کا نظام وہ کیسے درست ہوگا؟ یہ جھوٹے گواہ، ان سے ہماری کب جان چھوٹے گی؟ کریکشن کب ہماری جان چھوٹے گی؟ جب ہم اللہ کے رسول کی طرف پلٹیں گے، جب صحیح ایمان کو اختیار کریں گے. جب تک صحیح ایمان نہیں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. سیرت پہ جلسے کر لینا آسان، سبحان اللہ کر کے کہہ کے مجلس کو سجا لینا آسان، وعظ و تقریر کی مجلس سے ببا کر کے اپنے کانوں کو اور اپنے دل کو اطمینان کر دینا یہ آسان، لیکن اس پر عمل کرنا یہ مشکل ہے. نبی علیہ السلام ہر خطبے میں اکثر بیشتر یہ ضرور پڑھتے تھے ان خیر
ان خیر الکلام کلام اللہ، بعض روایت ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین حدیث، بہترین بات اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین نمونہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ ہے۔ ہر خطبے میں آپ یہ کرتے تھے، جب خطبہ آپ ارشاد فرماتے تو ہر خطبے میں ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ، بہترین نمونہ، بہترین عمل وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ ایک طرف بہترین عمل کی رہنمائی کر دی کہ اس کے علاوہ اور کوئی بہتر نہیں ہے، جو بھلے بہتر سمجھ کے کسی کو اختیار کرے وہ بہتر نہیں ہے، بہتر وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہو، آپ کی فرمانبرداری میں ہو۔ جب یہ بات واضح فرما دی تو پھر اس کے اس کے مقابل یہ تھی سب سے بہتر طریقہ، یہ تھا بہتر عمل، یہ تھی ہدایت، یہ تھی رہنمائی، یہ تھی صراط مستقیم۔ جس طرح ایک جگہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، آپ نے خط کھینچا اور خط کھینچ کے فرمایا یہ ہے میری راہ، سیدھا سیدھا یہ خط میری راہ ہے، ادھر بھی راستے ہیں، ادھر بھی راستے ہیں، ادھر بھی راستے ہیں، ادھر بھی راستے ہیں، ادھر کے راستوں پہ تم نے نہیں چلنا، تم نے صراط مستقیم پر چلنا ہے، سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ مثال دی آپ نے، اور قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت کی سورۃ الانعام کی، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میری راہ سیدھی ہے، اس پر چلو، ولا تتبعوا السبل، اور اس راہ سے ہٹ کے باقی راستے بھی ہیں، راستے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے اور بنائیں گے لوگ، فرمایا ان راستوں پہ نہیں چلنا تم نے، جو میں کروں وہ کرو، جو میں کروں وہ کرو۔ اسی طرح یہاں اس حدیث میں ان خیر الحدی حدی محمد، بہترین نمونہ وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے سے ہٹ کے کوئی بہتر طریقہ نہیں، نہ بھائیوں کھانا کھانے کا، نہ پانی پینے کا، نہ بول و براز کرنے کا۔ آپ اندازہ کریں، یہودی کہتے تھے کہ یہ عجیب ہے، محمد عجیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے ساتھیوں کو بول و براز صاف کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، کہ کس طرح طہارت حاصل کرنی ہے، کس طرح صاف کرنا، بیٹھنا کس طرح ہے، یہ طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ تو صحابی نے کہا ہاں، ہمیں پورا دین سمجھاتے ہیں محمد رسول اللہ، ہماری زندگی کی تمام باتیں ہمیں سمجھاتے ہیں، اور آپ بمنظر بات کیے ہمارے، جو صحیح راہ ہے آپ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہود بھی یہ سمجھتے تھے کہ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی حضرت محمد رسول اللہ نے نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اقرار کرتے تھے۔ یعنی آج ہم بات کریں، لوگ کہیں گے کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں مولوی صاحب، لیکن نبی علیہ السلام ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ ذو الجلال اللہ کے رسول حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتے تھے، جس میں خیر خواہی ہوتی تھی امت کی وہ بتلاتے تھے۔ شاید کے لیے یہ یہاں زور دے کے یہاں ٹیڑھا پاؤں اور اس کو اٹھا کے ایسے بیٹھنے کی ترتیب دیتے تھے، اور آج کے ڈاکٹر اس بات کی تعریف کر چکے ہیں کہ یہ ایک بڑی آپ کے حل کا ایک سب سے بڑا اچھا ذریعہ ہے بغیر علاج کے۔ یعنی جو بات آج ڈاکٹر کہتے ہیں، قربان جاؤ 1400 سال پہلے وہی بات حضرت محمد رسول اللہ کہہ چکے ہیں۔
یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، باقی باتیں تو بہت بڑی ہیں۔ کھانے کے بارے میں بھی اسی طرح، بیٹھنے کے بارے میں بھی اسی طرح کہ نبی علیہ السلام کس طرح بیٹھتے تھے، چلتے کس طرح تھے، چلنے کا انداز اسلوب کس طرح تھا، آپ کا لباس کس طرح تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ نمونہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنی منمانی نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ حتی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت تک تم کامل ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک اپنی تمام خواہشات اور تمناؤں کو میرے تابع نہ کر دو، میرے تابع نہ کر دو اپنی تمناؤں کو۔ لہذا ہماری تمام چاہتیں، تمام تمنائیں، تمام آرزویں، تمام معاملات وہ نبی علیہ السلام کی پیروی میں اور آپ کی اطاعت میں ہونی چاہیے۔ یہاں جب یہ فرمایا ان کا خیال ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا دوسرا پہلو بھی بتلا دیا، ان شر الامور محدثاتھا، ان شر الامور محدثاتھا، جہاں بہترین رستہ ہے وہاں بدترین رستہ بھی ہے۔ سمجھ لے بات، یہاں بہترین رستہ ہے اس کے مد مقابل بدترین رستہ بھی ہے۔ وہ بدترین رستہ کیا ہے؟ شر الامور، برے کاموں میں سے برا کام، محدثاتھا، جو نیا ہو، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں بتلایا، میں نے تمہارے سامنے اس کا نمونہ تمہیں پیش نہیں کیا، وہ عمل شر الامور، سب سے برا عمل ہے۔ اللہ و شر الامور محدثاتھا وکل محدثۃ بدعہ، ہر محدث نیا کام کیا ہے وہ بدعت ہے، اور ساتھ فرمایا کہ کل بدعہ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ منمانی کا راستہ ہے، یہ منمانی کا راستہ۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم منمانی کرنی ہے دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں نہ منمانی کرنی ہے یا اللہ کے رسول کی تابعداری کرنی ہے۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں معروف ہے۔ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کریں مسلم دارمی میں اور السنہ امام محمد بن نصر مروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں صحیح سند سے یہ منقول ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے دروازے پر آئے، تلامذہ اور شاگرد صبح کی نماز سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود کو لینے کے لیے ان کے دروازے پر آ جاتے تھے نماز کے لیے۔ ان کی تقریم کے لیے اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ نکلیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم ان کے ہمراہ مسجد میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن مسعود نکلے، حضرت ابو موسیٰ آگے بڑھ کے سلام دیا، انہوں نے عرض کیا حضور آج ایک کام ہوا ہے، میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں۔ کیا کام ہوا ہے؟ کام یہ ہوا ہے کہ مسجد میں کچھ ٹولے بیٹھے ہوئے، گروہ بیٹھے ہوئے، ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ یہاں ہے کچھ وہاں ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک صاحب ان میں سے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحو مئۃ مرہ، 100 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو کہہ لیا جی۔ پھر کہتا ہے 100 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ کہو، کہہ لیا۔ پھر کہتا ہے 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، کہہ لیا جی۔ آخر یہ کر رہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے تو پھر تم نے کیا کہا انہیں؟ تم نے انہیں کیا کہا؟
عبداللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں تو آپ کے فیصلے کا منتظر ہوں، میں تو خود حیران ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیا کہوں ان کو۔ اللہ کی تسبیح کہتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، کیا کہوں ان کو۔ گئے مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد میں داخل ہوئے تو سارے آدمی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب سنیے اگلی بات، فرماتے ہیں میں حکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد رسول اللہ کی امت تمہارے اوپر افسوس ہے، تمہارے اوپر افسوس ہے، میں حکم یا امت محمد ما اسرا جس قدر تم ہلاک، تم کتنی جلدی تم ہلاکت کی راہ پر جا رہے ہو۔ ہؤلاء صحابہ بینکم متوافرون، یہ صحابہ اکرام تمہارے درمیان وافر تعداد میں ہے۔ وہذا ثیابہ لم تبلى وآنیتہ لم تکسر، ابھی نبی علیہ السلام کے کپڑے مبارک، لباس مبارک وہ پرانا نہیں ہوا، بوسیدہ نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام کے برتن مبارک وہ ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، لیکن تم کن گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے ہو، کن گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نیکی کر رہے ہیں؟ خبردار، تم نیکی نہیں کر رہے، تم نیکی یہ نہ گنو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گناہ گنو، اپنے گناہ گنو۔ اس سبحان اللہ وجہ کا تمہیں فائدہ نہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرو گے، توبہ کرو گے، اس کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ ایک روایت میں یہ ہے، فرمانے لگے کہ کیا تم گمراہی کے راستے پر چل نکلے ہو؟ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، ورنہ جو نہیں جانتا فانا عبداللہ ابن مسعود ہے، تو میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ تو تعلمون انکم لأعداء من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر ہیں، آپ سے زیادہ ہدایت راستے پر ہے، ہدایت کے راستے پر، یہ سمجھتی ہو تم؟ اٹھو یہاں سے، اٹھا دیا اور ان کے وظیفوں کو بند کر دیا، جو کر رہے تھے بند کر دیا۔ اب آپ ایمانداری سے سوچیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کیا تو وہ جو عمل کر رہے تھے وہ گناہ کا عمل تھا، تسبیحات نیک عمل تھا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہی عمل تھا، لیکن اس کی نوعیت بدلی ہوئی تھی۔ اکٹھے ہو کے اس طرح جناب تسبیح پر یا کیا دانوں پر ان کو پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمراہی قرار دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم آگے ہدایت میں بڑھ رہے ہو، چھوڑو اس عمل کو، چھڑوا دیا اس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پر، آج جو کچھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ مسجدوں میں دھمالیں ڈالی جاتی ہیں، مسجدوں میں تالیاں لگائی جاتی ہیں، نعت خانی ہو تو جناب پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بولے جاتے ہیں جن کا کوئی تصور نہیں ہے اس دور میں۔ آج وہ چیزیں عین دین بن کے رہ گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا بھائی، سلامتی کی راہ، ہدایت کی راہ، ہمارے لیے نمونہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے کیا اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ہم جو دین سیکھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ 10 آیتیں ہم سیکھتے تھے، اگلی 10 سیکھنے سے پہلے ان پر عمل کرتے تھے، پھر اگلی 10 آیات آپ سے سیکھتے تھے۔ ہمارے ہاں تو عمل ہے ہی نہیں،
علم ہے عمل ہے ہی نہیں. اللہ ہی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور اگر عمل ہے تو وہ نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے بھائیوں ہمیں انہی اعمال پر اپنے آپ کو منحصر کرنا چاہیے جو اعمال، جو طور اطوار، جو طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا، یہی سلامتی کی راہ ہے. اس کے علاوہ سلامتی کی راہ نہیں ہے. صحابہ کرام کے آخری دور میں یہ ساری نئی نئی بدعات پیدا ہو چکی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا عقیدہ ان کی زندگی میں پیدا ہو چکا تھا. حضرت علی کی اولیت کا عقیدہ ان کی زندگی میں پیدا ہو چکا تھا. حضرت علی کے خلاف کفر کا فتویٰ ان کے عہد میں ہو چکا تھا. یہ ساری گمراہیاں ہو چکی تھی، ساری گمراہیوں سے وہ پھیل چکی تھی. آخری دور میں سلامتی کی راہ کیا ہے؟ صرف ایک راستہ ہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ میری راہ ہے. یہی راستہ اختیار کریں گے تو ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. جب اس راستے سے ہم ادھر ادھر پھریں گے ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.